الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اس طرح موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پتھر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پتھر کے ساتھ کیا واقعہ ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ بنو اسرائیل پورے بنو اسرائیل جو نا کھلا جگہ نہاتے تھے. آپ سمجھو کہ جو نا پانی ہے یہاں بہ رہا ہے, تمام لوگ بنو اسرائیل یہاں کھڑ کے نہاتے تھے. پورے بنو اسرائیل پانی کے پاس کھڑ کے نہاتے تھے, غسل کرتے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام حیا تھی ان کے پاس, شرم تھی, وہ اکیلا پتھر چاروں طرف پتھر ہوتا تھا وہاں کھڑ کے نہاتے تھے. چاروں طرف پتھر وہاں کھڑ کے نہاتے تھے موسیٰ علیہ السلام. لیکن پورے قوم والے کھلم کھلا نہاتے ہیں, غسل کرتے ہیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام پتھروں کے آڑ میں نہاتے ہیں. یہ بنو اسرائیل آپس میں بات کرنے لگے, موسیٰ سنگل کیوں نہاتے معلوم, یعنی کہ آپس میں بات کرتے ہیں. ایک نے کہا کہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں برس کی بیماری ہے, سفید سفید چھتا ہے, یا بیماری ہے ان کے جسم میں, یعنی کہ موسیٰ کے جسم میں بیماری ہے, اس وجہ سے وہ سنگل جو ہے نا نہاتے ہیں. یہ تو موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ نہانے کے لیے گئے, کیونکہ قوم والے بات کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف, وہ بیماری ہے اس وجہ سے اکیلا نہاتے ہیں. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے اکیلا, کپڑا اٹھا کے پتھر میں ڈالے, اب نہا رہے تھے, اب نہا تو ہو گیا, اب کپڑا نکالنا ہے نا. جب پتھر کے پاس جاتی ہے تو پتھر لڑکتے ہوئے جاتا ہے, اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے پتھر لڑکتے ہوئے جاتا ہے. پتھر میں کپڑا ہے, موسیٰ ہم کپڑا لینے جا رہے تھے, لیکن پتھر کیا ہوا, اللہ کے حکم سے لڑکتے ہوئے جاتا ہے, لڑکتے ہوئے جاتا ہے. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جب قوم والوں, جب تمام لوگ نہا رہے تھے, وہی موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. لوگ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں بولتے ہیں ہاں موسیٰ کوئی بیماری نہیں ہے, موسیٰ کوئی بیماری نہیں ہے. جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں ہے تو پتھر کھڑ جاتی ہے, تو موسیٰ علیہ السلام جو نا کپڑا لے کے جو نا پہن لیتے ہیں. یہ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا پتھر کے ساتھ. ایک اور جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کا گائے کے ساتھ, کہ بنو اسرائیل معلوم ہے انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا. اب کس نے قتل کیا معلوم نہیں, کیونکہ آج کے زمانے میں سی کیمرہ ہے معلوم ہوتا ہے, لیکن اس زمانے میں نہیں تھا. اب معلوم نہیں تھا, لوگوں نے آ کر پوچھا کہ اے موسیٰ کسی نے قتل کر دیا ایک شخص کو, ہم کیسا معلوم کرتے کس نے قتل کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو. بس قوم والوں نے کہا کہ وہ گائے کیسا ہونا چاہیے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو. لیکن قوم والوں نے کہا کہ وہ گائے کیسا ہونا چاہیے, کیا کلر ہونا چاہیے. جب انہوں نے سختی کی تو اللہ نے بھی سختی کیا. یعنی کہ جب انہوں نے کہا کہ کیسا گائے کیسا گائے, اللہ نے فرمایا کہ ایک اس طرح کی کوالٹی کا گائے ہونا چاہیے. جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا ایسی گائے ہو, وہ گائے ایک شخص کے پاس ملتا ہے, ایک غریب شخص کے پاس وہ گائے ملتا ہے, تو وہ غریب شخص وہ گائے نہیں دیتا ہے. غریب شخص تھا, یتیم تھا, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو پورے بنو اسرائیل اس کے پاس جاتی ہیں, جا کر بولتی دیکھیے یہ گائے تم ہم کو دے دو. تو وہ شخص بولتا ہے کہ نہیں, دیکھیے اللہ رزق کیسا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, اگر آپ حقیقی معنوں میں اللہ کے راستے میں ہوں گے اللہ رزق دے گا. رزق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, بس بھروسہ اس پر رکھنا ہے. تو وہ غریب شخص تھا, یتیم بھی تھا. تو یتیم نے کہا کہ دیکھیے میں یہ بیل دینے والا نہیں. تو قوم والوں نے کہا کہ دیکھیے نہیں ہم کو بیل ضرورت ہے. تو قوم والوں نے کہا کہ یہ بیل کا جتنا وزن ہے ہم اتنا سونا ہم تم کو دیں گے, تم بیل دے دو, کیونکہ ان کو ضرورت بیل ہونا ہی تھا ان کو. تو پورے قوم والے جو نا جتنا بیل کا جو وزن ہے, سمجھو کہ بیل کا وزن 500 کلو تو نہیں ہوتا ہے, مطلب سمجھو کہ 150 کلو کا ہے بیل, سمجھے 150 کلو سونا دے کے بیل لیتے ہیں. پھر وہ بیل لا کے ذبح کرتے ہیں, پھر بیل کا زبان لے کے وہ مردے شخص کو مارتے ہیں, تو مردہ اٹھ کر بولتا ہے جو نا فلاں شخص نے مجھ کو قتل کیا. پھر وہ مردہ مر جاتا ہے. اس مردے پہ بیل کا زبان مارتے ہیں تو بیل اٹھتا ہے, بولتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھ کو قتل کیا, پھر وہ بیل مر جاتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گائے کے ساتھ جو سورہ بقرہ میں ہے, یہاں معلوم ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لوگوں کے ساتھ, یعنی کہ 4 لوگ ایسے تھے جن کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے کئی واقعہ ہوئے تھے. ان میں سے ایک ہارون علیہ السلام, جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی,
جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے تھے، وہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے بات کی، وہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تم فرعون کے پاس جا کے دین کی دعوت دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں جو ہے لکنت ہے، مطلب تھوڑا میں جب بولتا ہوں تو جو ہے لوگ تھوڑا نہیں سمجھتے، مطلب تھوڑا لکنت ہے، توتلا پن ہے میرا. کیوں موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں توتلا پن تھا؟ تو ایک بار کیا ہوا تھا کہ جب موسیٰ ہم چھوٹے تھے تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی جو ہے داڑھی پکڑ لیتے، فرعون کی داڑھی پکڑ لیتے، پکڑ کے کھینچتے ہی فرعون کا ایک بال نکل جاتا ہے. تو فرعون سمجھتا کہ یہی مجھے قتل کرے گا. اس وجہ سے فرعون چاہتا تھا کہ جو نا جب موسیٰ ہم چھوٹے تھے اسی وقت قتل کرنا چاہتا تھا. تو اس کے بعد ان کی بیوی آسیہ علیہ السلام، جو سب سے نیک بیوی، ان کی بھی کئی آزمائشیں آئیں، اللہ ان کی حفاظت کی، یعنی کہ وہ بہت نیک بیوی تھی. تو انہوں نے کہا کہ فرعون یہ بچہ ہے، تم اس کو کیوں قتل کرتے ہو؟ تو فرعون نے کہا کہ اس نے مجھے مارا ہے، میرا بال پکڑ کھینچا ہے. تو آسیہ کہتی کہ دیکھیے وہ بچہ ہے، آپ کھجور لاؤ اور ساتھ میں جو نا انگار کا یہ لاؤ، جو کالا کا یہ ہوتا ہے، مطلب انگار کا ڈلی لے کر آؤ، دیکھیں بچہ کس کو کھاتا ہے دیکھیں گے. جب کھجور اور انگار کی ڈلی دونوں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا جاتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے اس وقت موسیٰ علیہ السلام انگار کی ڈلی منہ میں ڈال لیتے، چھوٹے تھے معلوم نہیں تھا، اس سے ان کی زبان میں لگ کر جو توتلا پن آ جاتا ہے. تو جب اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم جا کر دین کی دعوت دو فرعون کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اللہ، میری زبان میں تھوڑی لکنت ہے، میرا جو بھائی ہے وہ افصح منی لسانا، یہ اچھی ہے اس کی زبان. ہارون علیہ السلام بڑے اچھے سے بات کرتے تھے، تو وہ اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہارون کو جو نبی بنا دے. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہیں. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لوگوں کے ساتھ، اس میں سب سے پہلے ہارون، یہاں دعوت دین کی دعوت میں کون تھے ساتھ میں؟ موسیٰ علیہ السلام تھے. یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ تورات گئے تھے، جبل طور گئے تھے تورات لینے کے لیے. اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ہارون علیہ السلام کو قوم کی نگرانی کرنے کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ہارون، میں جو جبل طور کو جانا ہے اللہ سے بات کرنے کے لیے، تم میرے قوم والوں کو دیکھ لو. تو اس وقت معلوم ہے کہ قوم والوں نے شرک کر لیا تھا، وہ انشاءاللہ آ رہا ہے. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پورے قوم والے شرک کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لیتے ہیں غصے سے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کس کے ساتھ؟ انسانوں کے ساتھ. اس میں سب سے پہلے کون؟ ہارون علیہ السلام. دوسرا جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ انسانوں کے ساتھ، خضر علیہ السلام، جو واقعہ گزر چکا ہے. کشتی میں ایک بچے کو قتل کرنے کا، پھر دیوار صحیح کرنے، جو واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جو سورہ کہف میں اللہ نے تفصیل سے واقعہ ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ خضر علیہ السلام کے ساتھ. تیسرا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یوشع بن نون، جہاں جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اس وقت اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم وہاں جاؤ جہاں دو سمندر ملتا ہے، کیونکہ بہت دور تھا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کسے لیتے ہیں؟ یوشع بن نون، جو ٹفن میں مچھلی لے کے لاتے ہیں. یہ تیسرے شخص تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. چوتھا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ انسانوں کے ساتھ وہ ہے سامری کا واقعہ، جو سورہ طٰہٰ میں اللہ نے ذکر کیا. جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تھے جبل طور کے پاس، اس وقت کیونکہ یہ سب کہاں تھے؟ میدان تیہ میں. جب فرعون ڈوب گیا تو پورے لوگ، بنو اسرائیل کے پورے لوگ کہاں جمع ہو گئے؟ اس میں کہاں؟ میدان تیہ میں جمع ہو گئے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو اب جو عورتیں تھیں انہوں زیور پہنے ہوئی تھی. یہ زیور کہاں کا تھا؟ جو مسلمان جو عورتیں تھیں، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہوئی تھی عورت تھی، وہ زیور پہنے ہوئی تھی. یہ زیور کہاں کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والوں سے انہوں نے لیا تھا، جیسا کہ میں آپ کے پاس لیتا ہوں کوئی چیز. سے آج بھی کیا کرتی ہے وہ عورتیں؟ ان سے زیور لیتی ہے، تھوڑا زیور دو، میں پہن کے آپ کو دے دوں گی. اس طرح جو ہے نا جو مسلمان جو عورتیں تھیں وہ فرعون کی جو خاندان والوں سے زیور لیے تھے، کیونکہ وہ مالدار تھے، وہ لوگ ان سے زیور لیے تھے. لیکن اب فرعون کے خاندان والے پورے مر گئے، اب ان کا زیور کیا کرنا ہے؟ تو پورے بنو اسرائیل جو نیک لوگ ہیں
پورے لوگ وہ زیور لے کے جلا دیتے کیونکہ ہم کو زیور نہیں چاہیے، کیونکہ فرعون کے خاندان والوں کا زیور ہے، جبکہ فرعون کا خاندان پورا ڈوب گیا ہے، ہم کیوں زیور استعمال کریں؟ تو پورا زیور جو ہے نا لا کے جلا دیتے۔ وہاں ایک سامری شخص ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، جب پورے لوگ زیور کو جلا دیتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ زیور پورا پگھل جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، گرم گرم جو زیور جو ہوتا ہے پگھلے جیسا، اسے لے کر جو ہے نا گائے کا بچہ جیسا ایک چھوٹا شکل بنا دیتا ہے، اس طرح بت ہوتا ہے اون کی شکل میں، اس کی شکل اس طرح جو ہے نا گائے کے بچے کی شکل، اس جس طرح لوگ سیمنٹ پہ جو ہے نا بت بناتے ہیں، اس طرح گائے کے بچے کی شکل بنایا تھا، کس سے؟ پگھلائے ہوئے سونے سے۔ سامری جو شخص ہے پگھلایا ہوا سونے سے جو ہے نا گائے کے بچے کی شکل بنایا۔ بنانے کے بعد لوگوں سے کہا کہ دیکھو موسیٰ وہاں جا چکے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں ہے۔ جب اس نے بنایا گائے کے بچے کی شکل میں ایک بت، لوگوں نے کہا کہ یہی اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آواز آنے لگی، اس بت سے آواز آنے لگی۔ کیسے آواز آنے لگی کہ سامری نے جو ہے نا، جب جبرائیل علیہ السلام عذاب دینے کے لیے آ کر تھے، جب فرعون ڈوب رہا تھا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے میں آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام جس زمین پہ جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا پاؤں رکھتا، وہ جو زمین کی جو مٹی ہے اس پہ جان آ جاتا تھا۔ سامری جو ہے نا، دیکھ اللہ نے اس کو دکھایا آزمائش کے لیے، اللہ نے دکھایا اسے، یعنی کہ جب جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہاں فرعون کا عذاب دینے کے لیے آ کرتے، گھوڑے میں آ کرتے، وہ گھوڑا جس میں بھی پیر رکھتا تھا اس میں جان آ جاتا تھا۔ سامری نے کیا کیا، اتنی مٹی اٹھا کر، جہاں جہاں جبرائیل السلام کا گھوڑا پیر رکھا اتنا مٹی اٹھا کر اس سونا کا جو بت ہے، بکری کے بچے کا جو بت ہے پچھڑے کا، اس کے اندر وہ مٹی ڈالتا ہے۔ تو ڈالنے کے بعد اس میں آواز آنے لگتی ہے، یعنی کہ ایک بچڑا بنا کر جو ہے اس میں آواز آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد لوگوں سے کہتا ہے کہ یہی جو ہے نا معبود ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آتی ہیں، ہارون علیہ السلام کے داڑھی پکڑتی ہیں، تم نے کیوں لوگوں کو نہیں روکا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام سامری سے بات کرتی ہیں اور بولتی ہیں کہ سامری، تو نے قوم میں شرک کو پہلایا ہے، تیرا پنشمنٹ یہ ہے کہ تو لوگوں سے بولنا کہ مجھے ٹچ نہ کرو۔ سامری کو کیا پنشمنٹ تھا؟ اے سامری، تو لوگوں سے بولنا کہ مجھے ٹچ نہ کرو۔ جو بھی سامری کو ٹچ کرے گا اس کو بھی بخار آئے گا، سامری کو بھی بخار آئے گا، جیسا کہ کوئی مجھے ٹچ کرتا ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سامری، اگر آپ کو کوئی ٹچ کرے گا تجھے بھی بخار آئے گا، اس کو بھی بخار آئے گا۔ تو اس طرح سامری جو نا لوگوں سے الگ تلگ ہو کے جنگل میں زندگی گزارتا، یہاں تک کہ وہیں پر مر گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کس کے ساتھ؟ سامری کے ساتھ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے بات کرنے کا مشہور واقعہ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، جیسا کہ مشہور ہم بولتے ہیں، سورۃ طٰہٰ کا ایک نام ہے سورۃ الکلیم، سورۃ طٰہٰ کا ایک نام ہے سورۃ الکلیم۔ کہ موسیٰ علیہ السلام 2 مرتبہ اللہ سے بات کرے تھے۔ ایک جب مدین سے، معلوم ہے کہ مدین میں شادی ہوئی، وہیں بچے ہوئے، پھر مدین سے جب واپس آ رہے تھے، دور سے دیکھا کہ ایک نور ہے، وہاں جب جاتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ موسیٰ تم اپنا جوتا نکالو، تو مبارک زمین پہ تم آئے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ یہاں، دوسری مرتبہ جب فرعون ڈوب گیا، ڈوبنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ میدان تیہ میں۔ اب فرعون ڈوب گیا پانی میں، اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو نا پورے قوم والوں کو لے کر جاتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کہتے کہ موسیٰ تم آؤ جبل طور کے پاس، میں تم کو تورات دوں گا، جو تورات اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ تورات لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جاتی ہیں، وہاں بھی اللہ سے بات ہوتی ہے۔ اسی وقت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ اگر تم مجھے دیکھنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے اس پہاڑ کو میں دیکھتا ہوں، اگر پہاڑ صحیح سالم ہے تو تم مجھے دیکھ سکیں گے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہے سعودی عرب میں، آپ جائیں گے تو بالکل جو نا سعودی عرب کا جو بالکل بارڈر ہے، حقل سعودی عرب ہے، اس کا بالکل جو بارڈر ہے وہیں پر وہ پتھر ہے۔ ہم لوگ گئے تھے، دیکھا کہ وہ پورا جو نا سیل مار کر نہیں جا سکتے ہم لوگ، لیکن وہ پتھر، وہ پہاڑ سب ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، تو پہاڑ پر ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، وہاں کوئی لوگ نہیں رہتے، وہاں کوئی جو نا نہیں رہتے۔ تو یہ واقعہ جو نا وہاں ہوا تھا، یعنی کہ 2 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیے تھے، ایک مدین سے مصر جاتے وقت، دوسرا فرعون کے ڈوبنے کے بعد۔
جہاں اللہ نے تورات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تو وہی 40 دن، اللہ نے 30 دن کہا، پھر اللہ نے کہا کہ نہیں 40 دن پورا. اب یہ جو فرعون ڈوبنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہاں آئی تھی؟ میدان تیہ میں. اب فرعون ڈوب گیا، فرعون ڈوب گیا تو اب کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے کہا کہ موسیٰ جاؤ بیت المقدس فتح کرو جو فلسطین ہے. اب تو موسیٰ علیہ السلام قوم والوں سے کہا کہ چلو ہم بیت المقدس فتح کریں گے، کیونکہ فرعون ڈوب گیا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، اب بیت المقدس جانا ہے. قوم والوں نے کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد. اے موسیٰ تمہارا رب جا کے بیت المقدس میں لڑائی جھگڑا کرو، ہم نہیں آئیں گے، کیونکہ وہاں ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے وہاں فرعون کو ڈبو دیا. قوم والوں سے کہا کہ قوم والے چلو، یہ بہت بڑی نعمت تھی. لیکن قوم والوں نے کہا کہ موسیٰ تمہارا رب جا کر جو نا بیت المقدس میں لڑو. تو پنشمنٹ کے طور پر اللہ نے 40 سال تک میدان تیہ میں اللہ نے چھوڑ دیا. 40 سال تک ایک میدان تھا، اس کا نام تیہ، میدان تیہ میں 40 سال تک. میدان تیہ میں کیا ہوا؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتی تو من سلوہ نازل ہوتا ہے. من سلوہ، من شہد کو بھی بولتے ہیں، آسمان سے، جنت کی غذا ہے آسمان سے. یعنی تو عجیب قسم کا ہوتا ہے جو صبح صبح درخت میں آ کے گرتا تھا. لوگ کیا ہے کٹرا میں یا تو باسو میں لے لیتے تھے، ایک دن پورا کھاتے تھے. یہ من ہے. سلوہ پرندہ، جنت کا پرندہ، ایک ایک بن کر آتا تھا. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، پرندے کی پورا ایک شکل آتا تھا، پورا ایک جھنڈ آتا تھا. لوگ تیر مارتے تھے، گرتا تھا، وہی ایک دن پورا کھاتے تھے. من سلوہ جو نا ایک دن پورا کھاتے تھے، ان کا غذا وہی تھا، من سلوہ. میدان تیہ میں من سلوہ نازل ہوتا تھا، من سلوہ جو نازل ہوتا تھا. میدان تیہ میں ایک اور جو واقعہ، جو سامری کا جو واقعہ ہے، سامری کا جو واقعہ ہوتا ہے، سامری جو بت بنایا تھا، جو سونے سے جو نا ایک بت بنایا تھا، سونا پگھلا کر. تو سامری کا واقعہ کہاں ہوا تھا؟ میدان تیہ میں. تیسرا جو واقعہ ہوا تھا میدان تیہ میں وہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات. میدان تیہ میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی. جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو رہی تھی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی، اللہ تعالیٰ میری موت بیت المقدس کے قریب ہو، فلسطین کے قریب ہو. تو نہیں ہوا، فلسطین قریب نہیں ہوا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کیونکہ فلسطین انبیاء کا گاؤں ہے، فلسطین انبیاء کا گاؤں ہے. لیکن وہاں نہیں ہوا، وہاں نہیں ہوا. لیکن اس سے پہلے جو نا موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. وہیں جو نا موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. اب جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اس کے بعد دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی کہاں؟ میدان تیہ میں. اس کے بعد کون کنٹرول کرے بنو اسرائیل کو؟ یوشع بن نون. یوشع بن نون جن کے لیے اللہ نے کچھ گھنٹوں کے لیے سورج کو رکا دیا تھا. یوشع بن نون جو نبی بنے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل کے. اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. وفات ہونے کے بعد اس کے بعد کا جو بھی واقعہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، یہ سب احادیث میں آ کر، صحیح حدیث میں آ کر ہے، ہم کو ایمان لانا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اب قبر میں ہی موسیٰ علیہ السلام کیسے ہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تھے، مکہ سے بیت المقدس گئے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یصلی فی قبری، موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. یعنی کہ جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کیوں نماز پڑھے تھے؟ کیونکہ اس میں لذت ہے، نماز میں سکون ہے، نماز میں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں سکون ہے. یعنی کہ سکون کے لیے نماز پڑھ رہے تھے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کیا کرتی؟ نماز پڑھتی. جیسا کہ حدیث آتا ہے، الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، انبیاء اپنے قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے. دوسرا، موسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان میں. دیکھیے یہاں عقل نہیں دوڑائیں گے، حدیث میں آ کر ہم ایمان لائیں گے. ہمارا جو عقیدہ ہے، لا مدخل للعقل فی باب الغیبیات، غیب کے معاملے میں عقل نہیں دوڑانا ہے. دیکھیے جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر لمبی ہوتی ہے، بہت بڑا ہوتا ہے قبر، خود ہی تو نہیں دکھتا ہے نا. یہاں عقل نہیں دوڑائیں گے ہم لوگ، ہم ایمان لائیں گے کیونکہ حدیث میں آ کر ہے. تو جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ آپ سے معراج گئے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ جو نا کہا کہ 50 وقت کی نماز تم پر فرض ہے. یہ تحفہ لے کر آپ جو نا آتے ہی
تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت 50 وقت نماز نہیں پڑھ سکتی. پھر جاتے ہیں کم کرتے ہیں کم، یہاں تک کہ 5 نماز ہو جاتی ہے. یہ مشہور واقعہ جو تمام کو معلوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ. اوپر نیچے جا کر یعنی کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جاتی ہیں، پھر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، پھر جاتی پھر آتی. یہاں یہ اس کے بعد حشر کے میدان میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. حشر کے میدان میں جیسا کہ تمام لوگ جب پورے بنو آدم پورے مسلمان کس کے پاس جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. بولیں کہ آدم علیہ السلام آپ اللہ سے سفارش کیجئے، کیونکہ ماحول بڑا بھیانک ہوگا. حشر کے میدان بھیانک سائلنٹ سناٹا ہوگا. وہاں لوگ ڈر کر کہاں جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس جا کر بولیں گے کہ آدم علیہ السلام ہماری سفارش کرو. آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، کیا میں درخت کا پتا کھا لیا تھا. چلیے وہ عذر پیش کریں گے. پھر جاتے ہی موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس. نوح علیہ السلام سے بولتے ہیں کہ نوح علیہ السلام تم دعا کرو. وہ بھی ایک عذر پیش کرتی نہیں میں اپنے قوم والوں پر جو ہے نا بدعا کیا تھا. اس طرح نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں دعا کیا تھا رب لا تذرنی فردا، اس طرح لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیے میں ایک غلطی ہو گئی تھی، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں کسی بھی کافر کو زندہ مت رکھ، یعنی کہ اس طرح. پھر لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام بھی بولیں گے کہ نہیں میں نہیں پیش کر سکتا. پھر اس کے بعد لوگ کہاں جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہیں گے کہ موسیٰ تم ہماری سفارش کرو. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں مجھ سے بھی غلطی ہو گئی. کیا غلطی سے میں مار دیا تھا؟ معلوم ہے واقعہ میں نے شروع میں کہا تھا آپ کے سامنے، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں تھے، نوجوان تھے، وہیں مصر میں تھے. یہاں تک ایک ایسا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو نا غلطی سے ایک شخص کو مار دیے تھے. غلطی سے جیسے کہ ہم کھیل جیسے کہ مارتے ہیں، غلطی سے مارنے مر گیا، وہ شخص مر گیا. تو جس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین گئے، وہیں جا کے شادی کرے. تو موسیٰ علیہ السلام حشر کے میدان میں وہی کہیں گے دیکھیں میں غلطی سے ایک شخص کو مار دیا، آج میں سفارش نہیں کروں گا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ارفع رأسک، اے محمد تم سر اٹھاؤ اور تم سفارش کرو. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حشر میں. ایک اور واقعہ یہ بھی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جو نا حشر کے میدان میں دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے، عرش کا جو پلر ہوتا ہے، عرش کا جو یہ ہوتا ہے اسے تھامے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں حشر کے میدان میں ایسا ہوگا کہ میرے سے پہلے موسیٰ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے. تو یہ واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حشر کے میدان کے ساتھ، یعنی کہ آج ہمارا جو قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ قصہ ہے، لیکن خلاصہ اور مختصر طور پر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ موسیٰ کا معنی منہ کا مطلب پانی، سا کا مطلب درخت. جب موسیٰ علیہ السلام پھیٹی میں تھے، ان کی ماں نے پھیٹی میں رکھ کر چھوڑ دی تھی، تو یہاں پانی تھا، یہاں درخت، یہاں پانی. لوگوں نے کہا کہ موسیٰ یعنی کہ پانی اور درخت بول رہے تھے عربی زبان میں موسیٰ، تو وہی نام جو نا موسیٰ علیہ السلام کا پڑ گیا. مختصر خلاصہ آج کے درس کا، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں صندوق میں رکھ دیے، پھر فرعون کے محل کے پاس گئے، پھر دودھ پلانے کے لیے پھر فرعون نے ان کی ماں ہی کو بلا دیا. پھر جو فرعون کو معلوم نہیں تھا ان کی ماں کر کے، لیکن اللہ کے حکم سے نا دوبارہ اللہ نے ان کی ماں کو وہیں یہ کر دیا. پھر فرعون نوجوان اسی کے محل میں ہوئے. پھر موسیٰ علیہ السلام جو نا مصر میں ایک شخص کو قتل کر دیے، جس وجہ سے ڈر کر، کیونکہ لوگ قتل کرنے آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، تو ڈر کر موسیٰ علیہ السلام مدین گئے. مدین میں وہی جو نا جو ولما توجہ تلقاء مدین، 2 عورتوں کا جو قصہ ہے وہی جو نا مدین میں ہوا تھا. وہی جو نا وہاں شادی بھی ہوئی. جو شعیب ہیں وہ نہیں، شعیب علیہ السلام الگ ہی، یہ شعیب الگ ہیں. بعض لوگ شعیب علیہ السلام وہ الگ ہیں، یہ شعیب الگ ہیں. اب ان کی بیٹی سے شادی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہیں مدین میں شادی ہوتی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام مدین سے کہاں آتی ہیں؟ مصر کو آتی ہیں. راستے میں جو نا اللہ سے بات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مصر جب مدین سے مصر آتے ہیں وہاں اللہ سے بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ موسیٰ اب تم کہاں جاؤ، فرعون کو دین کی دعوت دو. تو جا کر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام فرعون کو دین کی دعوت دیتے ہیں، یہاں تک کہ فرعون نہیں مانتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام اور صبح رات نکل جاتی ہیں. فرعون بھی جو نا پیچھے پیچھے نکلتا ہے، یہاں تک کہ جو نا پورا یہ قافلہ جو نا ڈوب جاتا ہے. معلوم ہے اس کے بعد
فرعون کا جو واقعہ ہے عصا کے ساتھ، فرعون کا جو واقعہ ہے پانی کے ساتھ، پتھر کے ساتھ بات کرنے کا، اللہ سے بات کرنے کا 2 بار میدان تیہ میں موت کے بعد، اور حشر میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ، یہ کچھ واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.